في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں سے ساتھی سوالات بھی پوچھ رہے تھے اور کچھ لوگوں نے مشورہ بھی کرنا چاہا کہ ایک نئی اپلیکیشن، ایک ارننگ اپلیکیشن بیسٹ بائی کے نام سے پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ لگا ہوا ہے، اور وہ اس میں پیسے انویسٹ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں ان کی ارننگ بھی ہو رہی ہے، اور بہت اچھا پیسہ بھی مل رہا ہے. لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی آئیں اس ایپ کی طرف. تو جب ساتھی مسائل پوچھتے ہیں تو لازمی بات ہے، مسئلہ اس ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ جب دل میں ایک چھوٹا سا کھٹکا ہوتا ہے، اور دل میں کھٹکا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو پیسے آپ کما رہے ہیں، لازمی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں تھوڑا سا کھٹکا آ رہا ہے، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس میں پیسے لگانا یا اس میں سے پیسے کمانا کیسا ہے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ بیسٹ بائی یہ پہلی اپلیکیشن نہیں ہے جو پاکستان میں لانچ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی تقریباً 11 کے قریب 12 ایسی اپلیکیشنز تھیں جو ارننگ ایپس تھی، پاکستان میں لانچ ہوئی، اور ساری کی ساری پھر کریش ہو گئیں، اور لوگوں کا ایک بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا. اب مفتی صاحبان لازمی بات ہے وہ بیٹھ کر تو یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی فلان اپلیکیشن کے کیا رولز ہیں اور وہ کس طریقے پہ لوگوں کو جو پیسے دیتے ہیں. البتہ جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے کام کرتا ہے وہ ایپ، تو وہ پھر ہمیں اس کا پورا طریقہ کار بتاتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے پھر کسی بھی شرعی مسئلے تک پھر ہم پہنچ جاتے ہیں. تو جو باتیں ہمیں دوستوں سے معلوم ہوئیں اور جن کو دیکھ کر کے ہم یہ فیصلہ تھوڑا سا ہمارے لیے کرنا آسان ہے، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی اور بھی ایسی باتیں ہوں، یا ہو سکتا ہے ہماری تحقیق کے اندر کمزوری ہو، لیکن جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ سے $100 مانگتا ہے. آپ نے اس میں $100 ڈالنے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ سے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ $100 آپ نے جو ان کے ساتھ انویسٹ کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا مضاربت، جس میں آپ ایک بندے کو پیسے دیتے ہو اور وہ کام کرتا ہے، پھر جو منافع آتا ہے وہ آپس میں آپ آدھے آدھے ہو جاتے ہیں. یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اس کے ساتھ چونکہ بزنس نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے صرف اس کو پیسے دیے ہیں، اور اگر آپ مضاربت کر رہے ہیں تو آپ کیا کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ $100 جو اسے دے رہے ہیں یہ آپ بطور مضاربت کے نہیں دے رہے ہیں. جب بطور مضاربت کے نہیں دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپلیکیشن کو قرض دیا. اور اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس میں $100 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو $15 اسی ٹائم گفٹ مل جاتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے اس کو قرض دیا، اور قرض کے بدلے میں اس نے آپ کو منافع دیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو آپ کو منافع دے وہ سود کہلاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ ابتداءً سود سے آپ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کے حساب سے آپ کو ایڈز دکھائے جاتے ہیں، اور تقریباً 50 کے قریب ایڈز ہوتے ہیں، اور آپ ان پر صرف کلک کرتے ہیں. کلک کرنے کے بعد آپ کی جو اماؤنٹ ہے، جو آپ کا بیلنس ہے ڈالر کے حساب سے، وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ خوش ہیں کہ بھئی میرے پیسے بڑھ رہے ہیں. اس میں بھی ایک شرعی مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جس کمپنی نے اس ایپ کو ایڈ دیا ہے کہ بھئی آپ یہ لوگوں کو دکھائیں، ایڈ کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایک کلک پر تقریباً $9 جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان کی بڑی کمپنیاں پھر بڑا خرچہ کرتے ہیں، پھر وہ ایک کلک پر تقریباً وہ $9 لیتے ہیں، 10 کے قریب وہ جو ڈالرز جو وصول کرتے ہیں. اب آپ اس کے ساتھ معاون، اس نے آپ کو ایک چھوٹا سا رقم دے دیا، اور آپ اس تھوڑے سے، کیونکہ آپ کو بالکل $1 بھی نہیں ملتا ایک کلک پر، یعنی کہ بالکل 0 پوائنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مل رہے ہیں، تو ایک تھوڑا سا پیسہ آپ کو مل رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اس دھوکہ دہی میں آپ استعمال ہو رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کمپنی کا ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس پر جو ہے کلک بھی کر رہے ہیں، اور یہ کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے، کیونکہ آپ مال خریدنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہے، اور آپ جو ہے بغیر خریدے کمپنی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے ایڈز دیکھ رہا ہوں. تو شریعت میں یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا درست اور جائز نہیں ہے.
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز میرے پاس ہے، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی وہ میری چیز ہوتی ہے، میں اس سے خریدتا ہوں، پھر خریدنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کو آگے جو ہے سیل کرتا ہوں. تو یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی چیز آپ فروخت کرتے ہیں آن لائن ہوتا ہے. جس طرح کہ OLX بھی ایک ایپ ہے، دراز ہے، علی بابا کے نام سے بھی اور بھی کچھ ایسے ایپس ہیں کہ وہاں پہ جب آپ آن لائن کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، پھر آپ اس کو آگے سیل کرتے ہیں. یہاں پر نہ آپ نے اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، آپ نے صرف ایڈ دیکھا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ میری چیز ہے، میں اس کو آگے سیل کرنا ہوں. چونکہ نہ آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، نہ آپ کے پاس وہ چیز ہے اور آپ اس کو آگے سیل کرنا ہے، تو شریعت اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. اور چونکہ صرف آپ نے کلک کیا ہے، کلک پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، جو ایک دھوکہ دہی ہے، جو جائز اور درست نہیں ہے. دوسری بات اس میں ہے کہ بعض دفعہ ایڈز کے اندر خواتین کی تصاویر آتے ہیں، تو لازمی بات ہے خواتین کی تصاویر کو دیکھنا ایک بد نظری ہے اور ایک مستقل گناہ ہے جو آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور لازمی بات ہے یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اس کے جائز نہ ہونے کی کہ بلا وجہ آپ کیوں خواتین کی تصاویر کو آپ جو دیکھ رہے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس سائٹ کی پبلسٹی کرتے ہیں، آپ اگر کسی اپنے دوسرے دوست کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھی آ جائیں، اس میں شامل ہو جائیں، تو جس دوست کو آپ نے انوائٹ کیا ہے اس کو جو ارننگ ملے گی، اس کو جو منافع ملے گا، اس میں پھر آپ کا بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے. اب لازمی بات ہے آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے اور آپ کام نہ کر رہے ہیں، صرف اس نے اس ایپ کو انسٹال کیا، اس کی وجہ سے آپ کو جو مل رہا ہے، تو بغیر عمل کے آپ کو جو معاوضہ مل رہا ہے، اور شریعت ایسے عمل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو آپ خود بھی سوچیں کہ آپ جو ہے بالکل ایک دھوکہ دہی میں مبتلا ہیں اور ایک دھوکے کے سلسلے میں آپ مبتلا ہیں اور دھوکہ دہی سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے. تو یہ درست پیسے نہیں. حلال طریقے انسان کو ڈھونڈنا چاہیے، حلال طریقے پہ انسان کو کمانا چاہیے، نہ کہ دھوکہ دہی میں انسان کو مبتلا ہونا چاہیے. اس ایپ کی ایک سب سے بڑی مطلب نقصان کی بات ایک یہ بھی ہے کہ بیسٹ بائی ویسے حقیقت میں ایک شاپنگ مال بھی ہے بہت بڑا. آپ ٹویٹر پہ جا کر کے جو سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اور بھی ویڈیوز مل سکتی ہیں. آپ بیسٹ بائی اگر شاپنگ مال سرچ کریں گے، اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، آپ ان کو میل بھیجیں کہ بھئی کیا یہ بیسٹ بائی اپلیکیشن آپ کی ہے، تو وہ فوراً انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری یہ ایپ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ شاپنگ مال کا نام یوز کر کے یہ مجھے اور آپ کو جو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں اور میرے اور آپ کی کلک پر بڑے بڑے پیسے وہ اپنے لیے جو بٹور رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ دے کر اس دھوکہ دہی کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اور یہ جو ایپ ہے یہ پاکستان میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ قریب یہ جو بالکل کریش ہو جائے گی. تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو نکالیں. جو آپ کا پیسہ اس میں ڈلا ہے، اس پیسے کو جلد سے جلد آپ جو نکال دیں تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے کسی حلال طریقے پہ لگے اور حلال طریقے میں آپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر لیں.